السلام علیکم ناظرین، کراچی بول نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی بول نیوز۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر کرنگی محمد حسین صاحب کے پاس ہم موجود ہیں، اور آج جو ہے ان کی بیسٹ پرفارمنس جو کرنگی میں چل رہی ہے، بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل نظر آتے ہیں۔ کبھی انکروچمنٹ کا صفایا کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی غیر قانونی جو ریتی بجری کے کام ہے ان کا صفایا کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی ایکٹیویٹی ان کی نظر آتی ہے۔ انڈسٹری ایریا ان کے ہینڈ میں آتا ہے، تو انڈسٹری ایریا کے جو معاملات ہیں ان سب کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس کے بھی جو ہے معاملات یہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو عوام ان سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اس خوشی کے موقع پہ جو ہے آج انہیں جو ہے نیشنل پیس الائنس کونسل آف پاکستان کی جانب سے نیشنل ہیرو ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا ہے۔ تو ان سے جانیں گے آج نیشنل ہیرو ایوارڈ انہوں نے ریسیو کیا تو انہیں کیسا لگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام رضا بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ کہ ہماری جو پرفارمنس ہے، ہم جو کام کرتے ہیں، ویسے ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ ہم جو کام کریں اس کو کوئی اکنالج بھی کرے، لیکن جب ہوتا ہے اکنالج، کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے دل سے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، کراچی بول نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ایفرٹس کو تسلیم کیا اور ہمیں اس ایوارڈ سے نوازا۔ آپ کی یہاں پوسٹنگ 1 اکتوبر 2024 میں آپ یہاں آئے، جنوری 2025 ہے، تو کیا کیا ورکنگ رہی آپ کی اس ٹائم ڈیوریشن میں؟ رضا بھائی مجھے سوا تین مہینے ہوئے ہیں کورنگی میں آئے ہوئے۔ کورنگی کے مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے پرائس جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے، یہاں پہ انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے، سرکاری لینڈ ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ، اس کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سیوریج، سالڈ ویسٹ پلس پینے کا پانی ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس میں جو اویلیبل ہے اس کی چوری ہے۔ یہ 4-5 مسئلے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائیڈرنٹ مافیا یہاں پہ بڑا ایکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ ریتی بجری کے ایلیگل جو ہے وہ یہاں پہ ٹھیلے پتھارے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں روڈز پہ، گورنمنٹ پراپرٹی پہ۔ یہ 5-6 مسائل ہیں کورنگی کے بیسک جو ایشوز ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کا جو ریٹ ہے، سرکاری ریٹ، اس پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ اس کے حوالے سے ہم نے کافی کارروائیاں کی ہیں، دکانیں سیل کی ہیں، تقریباً 3 ملین کے قریب ہم نے 3 مہینے میں فائن کیا ہے۔ ہر ہفتے ہمارا 1 لاکھ روپے سے زیادہ فائن ہوتا ہے، کبھی تو 3-3.5 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انکروچمنٹ ہمیں جہاں ہم کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انکروچمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں مختلف ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بیسیکلی مشینری وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی۔ ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ کر کے، پھر آپ کو پتہ ہے رینجرز گراؤنڈ، سرکاری جو بچوں کا کھیلنے کا گراؤنڈ تھا، وہاں ایلیگل کنسٹرکشن ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، لیکن جب سے میں آیا ہوں ایک پلاٹ ہم نے نہیں بننے دیا۔ مختلف جو ہے لوگ وہاں کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو گراتے ہیں۔ یہ سارے جو کام بتا رہے ہیں تو میرے خیال لوگوں کے لیے جو انلیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ رزق حلال میں شمار ہے، تو آپ جو ہے ان کو رزق حلال کمانے نہیں دے رہے۔ بس وہی بات ہے نا، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایک برے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی سرکاری کام ایز پر آپ کی قانون کے مطابق کریں گے، اچھے لوگ اس کی تعریف کریں گے، لیکن وہیں کچھ ایسا طبقہ ہے وہ اس کو غلط کہے گا، کیونکہ اس کے اپنے انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، کچھ کام اس طرح ہوتے ہیں جن میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جو ہے وہ لاء کے مطابق جو ہمارا ٹاسک ہے، جو گورنمنٹ ہمیں مینڈیٹ دیتی ہے، اس کے مطابق ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے تمام انلیگل ایکٹیویٹیز کا بھی بتایا، چاہے وہ واٹر ہائیڈرنٹ ہو یا ریتی بجری کا کام ہو یا غیر قانونی تعمیراتی کام ہو، تو ان سب کی روک تھام میں آپ بڑا مصروف عمل رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کافی آپ کی پکچرز وائرل ہیں کہ آپ نے بھئی اس کاموں کو رکوایا ہے۔ تو آپ کے لیے اپنے لیے کیا ذاتی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ 3 ملین کا آپ نے جو ہے وہ چلانس کیے ہیں اس ٹائم میں، تو یعنی کافی ہیوی چلان جو ہے آپ نے لوگوں کے کیے ہیں، تو آپ کے لیے کیا مشکلات ہوتی ہیں اس میں؟ رضا بھائی مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا تو مشکلات ہمارے لیے ٹائم مینیج کرنا، فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے، جاب کو ٹائم بھی دینا ہے۔ ہم آتے ہیں صبح، کورٹس میں بھی ہمیں اٹینڈنس دینی ہوتی ہے، ہمیں فیلڈ کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، ہمیں آفس میں بیٹھتے ہیں تو لوگ آتے ہیں ان کو ایڈریس بھی کرنا ہے، تو رات کو ہماری ٹائمنگ نہیں ہوتی، 8, 9, 10 بج جاتے ہیں، تو فیملی اس حوالے سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ فیلڈ میں ہم جب آپریشن کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں کچھ لوگ جن کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں اس کو کام کو روکنے کے لیے، تو اس میں ہمیں بہت مسائل ہوتے ہیں۔ ہماری ٹیم کے اوپر حملے بھی ہو چکے ہیں، ہمیں مطلب جو ہے وہ آپریشن کرنے سے روک دیا بھی جاتا ہے۔ ہم پولیس لے کے جاتے ہیں، 7-8 پولیس والے ہوتے ہیں، لیکن ہنڈریڈس آف لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے۔ پھر کورنگی میں ایک میڈیا گروپ ہے، وہ جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے
ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے, لیکن جینن جو صحافی ہیں وہ ان کی اپنی ایک کلاس ہوتی ہے, وہ ہم پہ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی لیگل کام ہو رہا ہے تو وہ صحافی, کچھ سارے صحافی نہیں ہیں ایسے, لیکن کچھ ایسے جو ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں بنتی ڈیل, وہ کیا کرتے ہیں پھر میسیجز بنا کے, نیوز بنا کے, اس میں افسران کا بلا وجہ نام ڈال کے اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ساری چیزیں وہ ہم پہ آئیں. تو بلا وجہ کی اس طرح کی تنقید, کریکٹر اسیسینیشن, الزامات, یہ بڑا ہمیں اس سے آپ کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ریئلٹی تو یہ ہے کہ آپ ایسے افسر نہیں ہیں. مین ثبوت یہ ہے کہ نیشنل ہیرو ایوارڈ آپ کو ملا ہے, وہ آپ کی پرفارمنس پہ ملا ہے. تو یہاں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں. تو اس سے یہ سب چیزیں جو جعلی صحافی ایسے کام کرتے ہیں اس سے آپ کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں, فرق نہیں پڑتا, لیکن کبھی کبھی اس طرح جو ہے نا, مجھے تو نہیں فرق پڑتا, لیکن دیکھیں معاشرے میں آپ رہتے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے دوست ہیں, آپ سوسائٹی کا حصہ ہیں, تو لوگ تو اس چیز کو نہیں سمجھتے نا کہ یار یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. بلا وجہ آپ کی جو ہے وہ ایک صحافی نے آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کی, جعلی صحافی میں کہوں گا, اور وہ آپ نے پوری نہیں کی اور آپ کے خلاف نیوز لگا دی, تو شاید کچھ لوگ ایسے بھی سمجھیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو, کیونکہ اوورآل ایک امیج تو اچھا نہیں ہے نا. ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کافی کالے بھیڑیے بھی تو ہیں, تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اوورآل ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کریکٹر ایسوسیشن کرنے سے پہلے یا کوئی بھی خبر لگانے سے پہلے آپ اس کنسرن آفیسر کا موقف لے لیں, اس سے سچ جان لیں, اس سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ اس طرح کی ہمیں کمپلین ہے, تو کہ اس میں آپ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے, اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر. چلیں, اگر نیکسٹ ٹائم کبھی ایسا ہو تو آپ ہمارا پروگرام اسے دکھا دیجیے گا, اس کو بتائیے گا کہ بھئی یہ بھی ایک صحافی ہے اور ہمیں تو ایوارڈ بھی ملا ہے, تو وہ پروگرام آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اسپیشلی جو کراچی بول نیوز کے ناظرین آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, انہیں کیا میسج ڈلیور کریں گے؟ میں سب سے پہلے جاوید اقبال صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, کراچی بول نیوز کے جو ڈائریکٹر ہیں, آنر ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارا موقف آن ایئر کیا. میں کراچی کے لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ جو ہے وہ کامیابی کے حوالے سے کہ آپ محنت کریں, پڑھائی کریں, اسٹڈیز کریں, ٹیکنالوجی کو سیکھیں. ہم فوراً کوشش کرتے ہیں کہ موبائل لے لیں, موبائل کو چلائیں, وی لاگنگ کریں, یہ کریں. بھئی پہلے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں, اپنے آپ کو قابل بنائیں, اس کے بعد یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے کرنا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کورنگی محمد حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کے لیے جو مشکلات تھیں انہوں نے وہ بھی بتایا, اور جو یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے, وہ بھی انہوں نے بتائی کہ بہت اچھی ایکٹیویٹی یہ کر رہے ہیں. اور بالکل وہ صحافی جو ان کے خلاف خبریں چلا رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہ کریں, بہت اچھے انسان ہیں, اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے جو ہے آج انہیں نیشنل ہیرو ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ رضا کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے کراچی بول نیوز.